رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا تو میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ 5 حق ہیں۔ ایک حدیث کے اندر 6 بیان کیے گئے، ایک حدیث کے اندر 7 بیان کیے گئے، لیکن میں نے جو حدیث ابھی پڑھنی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس کے اندر 5 بیان کیے گئے ہیں۔ ان 5 حقوق کو سمجھیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ آج آپ لوگوں نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی اور سنتے رہتے ہوں گے، ماں باپ کا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے، شوہر کا حق یہ ہے، بیوی کا یہ ہے، پڑوسی کا یہ ہے۔ اس طریقے سے تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر میاں بیوی کا، اولاد کا، والدین کا، پڑوسی کا یہ سب بتانے کے لیے نہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، چاہے وہ آپس میں رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کا کیا حق ہے؟ وہ کام تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے۔ اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں، وہ آپ کے جان پہچان والے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کے پہلا کام رد السلام۔ اگر ایک مسلمان سلام کرے تو دوسرے مسلمان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سلام کرنے والا میرا خاندان کا ہے کہ نہیں، میرا رشتہ دار ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان نے اگر سلام کیا، وہ آپ کے جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے گاؤں کا ہو یا نہ ہو، آپ کی بستی کا ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، خاندانی ہو یا نہ ہو، سلام کیا تو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ۔ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ہے، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کرو۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کے حال چال پوچھنے کے لیے جاؤ۔ تیسرا کام اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شامل ہو جاؤ، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو، اس کے دفن کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار مرے گا تب جائیں گے، خاندانی مرے گا تب جائیں گے، نہیں۔ اگر ایک مسلمان مرا ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو موقع ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ جائیے۔ چوتھا حق فرمایا، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کی دعوت کرے، اگر وہ اس کو بلائے تو اس کی دعوت میں جانا، اس کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ چوتھا حق ہے۔ اور اس حدیث کے اندر 5واں اور آخری حق یہ بیان کیا گیا ہے، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو دوسرے مسلمان کو اس کو چھینک آئیے، یہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے گا، اور دوسرا مسلمان جو الحمدللہ کو سنے گا وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا۔ یہ 5 حق، یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ اس میں رشتہ داری سے کوئی میٹر نہیں، خاندان سے کوئی مطلب نہیں، باپ بیٹے ہو تو کریں گے، میاں بیوی ہو تو کریں گے، رشتہ دار ہو تو کریں گے، خاندانی ہو تو کریں گے، نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں،
اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ پانچوں چیزیں بہت آسان ہیں، بہت مشکل نہیں ہے، ایک دم آسان چیزیں ہیں۔ سلام کا جواب دینا، چھینک آ جائے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ دینا، دعوت کرے تو قبول کر لینا، بیمار ہو جائے تو دیکھنے چلے جانا، مر جائے تو اس کی جنازے میں چلے جانا۔ 5 چیزیں ہیں، پانچوں بڑی آسان۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آج کے اس وقت میں، اس دور کے اندر، یہ 5 چیزیں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکی۔ آپ پہلی چیز لے لیجئے، سلام۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، ان سارے مذہبوں میں اور سارے دھرموں میں جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے کچھ الفاظ بولتے ہیں، ہر دھرم کے اندر بولتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہندو بھائی جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو نمستے، نمسکار اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں چلے جائیے، انگریزوں میں چلے جائیے تو وہ لوگ گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور یہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے کہا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرو تو السلام علیکم کہا کرو۔ آپس میں ملو ایک دوسرے سے تو کیا کہو؟ السلام علیکم۔ یہ چھوٹا سا جملہ آج بہت سے مسلمانوں کو یہ سلام کا یہ چھوٹا سا جملہ بھی نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے، السلام علیکم۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو بہت سارے لوگوں کی میسج بھی آتے ہیں موبائل پر، واٹس ایپ وغیرہ پر، سلام لکھ کے بھیجتے ہیں بیچارے بڑی محبت سے، اور لکھا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کرنا کیسے، سلام کے الفاظ کیا ہیں۔ نہ السلام علیکم ہے، نہ السلام علیکم ہے، السلام علیکم یہ صحیح الفاظ ہے۔ کیا؟ السلام علیکم یہ صحیح الفاظ ہے۔ ابھی سلام کرنا بھی ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جلدی سے سلام کرتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو اگر یہ السلام علیکم کے اندر سے لام کو ہٹا دو، السلام علیکم، بہت سارے لوگ السلام علیکم بھی کہتے ہیں، یہ لام اگر ہٹ گیا تو السلام علیکم جب تم کہو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہاری اوپر سلامتی ہو، سکون و اطمینان ہو، تمہاری اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ لیکن اگر اسی سے لام ہٹا کے السلام علیکم کی جگہ پہ السلام علیکم کہہ دیا تو عربی زبان میں سام کے معنی موت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ تم مر جاؤ، السلام علیکم تم مر جاؤ۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ابھی سلام تک کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک مسلمان ملا دوسرے مسلمان سے، اس نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام، یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ابھی کہا ہے یہ کتنی بڑی بات کہہ دی میں نے اس سے۔ یہ چھوٹا سا جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ آپ غور کریے ذرا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اے میرے بھائی تیرے اوپر سلامتی نازل ہو، اگر تو بیمار ہو، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، مجبور ہو، کسی بھی پریشانی کے اندر گرفتار ہو، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو جائے، تیری بیماری دور ہو جائے، تیری پریشانی دور ہو جائے، تیری ٹینشن دور ہو جائے، تیرے دکھوں کا پہاڑ، تیری مصیبتوں کا پہاڑ تیرے اوپر سے ہٹ جائے، السلام علیکم، ہم تیرے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ سنتا ہے، اور سنو، صرف دنیا کے اندر ہی کی مصیبت تمہارے اوپر سے دور نہ ہو، بلکہ جب کل تمہیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے تو قبر کے اندر بھی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اور جب تمہیں میدان محشر میں قیامت کے دن اٹھایا جائے تو وہاں پر بھی اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو، اور جب تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے
تو وہاں پر بھی اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر نازل ہو. السلام علیکم، اے میرے بھائی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو. آپ کو پتا ہے اتنے چھوٹے سے جملے میں آپ نے اس کو اتنی بڑی دعا دے دی. اب جب اس نے یہ سنا تو جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، اے میرے بھائی صرف میرے ہی اوپر اللہ کی سلامتی نازل نہ ہو، بلکہ اگر تم بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کسی دکھ کے اندر مبتلا ہو، ٹینشن میں ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، پریشان ہو، تو اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر بھی نازل ہو جائے، تم بھی سکون و اطمینان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو. وعلیکم السلام. اور صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، آخرت میں قیامت کے دن تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور جنت کے اندر بھی تم سکون و اطمینان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سمجھ میں آیا یہ اتنا چھوٹا سا جملہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی دعا ہے یہ السلام علیکم. اچھا اب یہ سلام کرنا کیسے ہے؟ جملہ تو یاد ہو گیا لیکن ابھی کرنا کیسے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو آدمی سواری پر آئے، کسی بھی گاڑی پر بیٹھ کر آئے، چاہے سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، کار پر ہو، یا کسی بھی گاڑی پر بیٹھ کر آئے، یسلم الراکب علی الماشی، تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. جو سواری پر بیٹھ کر آئے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور آج ہوتا کیا ہے؟ اس کا الٹا ہوتا ہے. پیدل چلنے والا گاڑی والے کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، کار سے آئے ہیں، چلو سلام کرتے. اسلام نے الٹا کر دیا. سوار جو کسی گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا گاڑی والے کو سلام نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیدل چلنے والا اگر گاڑی والے کو سلام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی والے جو گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہے، سواری پر بیٹھ کر آیا ہے، اس کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ ارے دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، لوگ مجھ سے آ کے سلام کر رہے ہیں، میں تو موٹر سائیکل سے ہوں، میں کیوں سلام کروں گا؟ یہ پیدل آ رہا ہے، جوتیاں چٹکاتے ہوئے، چپلیں چٹکاتے ہوئے، یہ مجھے سلام کرے گا، میں کیوں سلام کروں؟ ہاں، تو سوار جو گاڑی پر بیٹھا ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، یہ اسلام ہے. اور سنو نوجوانوں، بچوں، فرمایا وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو اپنے والدین سے سلام کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے سلام کرنا چاہیے. کتنے نوجوانیاں پر ایسے ہیں جو روزانہ یا ہفتے میں ایک بار بھی اپنے ابا کو سلام کر لیتے ہو، اپنے والد کو سلام کر لیتے ہو، اپنے ابو کو سلام کر لیتے ہو. میرے بھائیوں کتنے نوجوانیاں پر ایسے ہیں، بتاؤ کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا، مہینوں گزر جاتے سلام نہیں کرتے نا، ابا کو نہیں کرتے. اور کتنے شاگرد اپنے استاد کو سلام کرتے ہیں. ہاں جب تک پڑھتے رہتے ہیں تب تک ڈر ہوتا ہے، مل جاتے ہیں تو کہیں پہ سلام کر لیتے ہیں، لیکن جب پڑھائی پوری ہو جاتی ہے تو نظر بچا بچا کر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، ملنا بھی پسند نہیں کرتے، استاد سے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو چھوٹے بچے اپنے بڑے بھائی کو سلام کریں، بیٹے اپنے باپ کو سلام کریں، ماں کو سلام کریں، یہ اسلام کا حکم. اس سے بڑی محبت بڑھتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں ہاں، اور آسان چیز ہے. اور سنو، شادی شدہ بھی تو بیٹھے ہیں نا یہاں بہت سارے. یہ شادی شدہ اسلام کا حکم کیا ہے؟ دیکھو سب کے لیے، شادی شدہ والوں کے لیے بتا رہا ہوں، سب کے لیے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اے لوگو جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو.
بچہ بھی اگر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، بڑا بھی اگر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، جوان بھی اگر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، شادی شدہ بھی اگر ہو اور گھر کے اندر صرف بیوی ہو تب بھی سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ اور سارے لوگ کہتے ہیں ہو بیوی سے ہم سلام کریں گے، عورت سے ہم سلام کریں، بیوی سے ہم سلام کریں، کیوں بھائی؟ میں کیوں سلام کروں؟ میں تو شوہر ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ ارے تم سلام ہی نہیں کرو، میں تو مشورہ دوں گا، سلام بھی کرو اور بیوی سے جا کے مسافہ بھی کرو، پھر دیکھو وہ کتنی دیوانی ہو جاتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے آپ سے۔ سلام بھی کرو، جا کے مسافہ بھی کرو، لیکن ہاں ایک بار یاد رکھنا اپنی ہی بیوی سے مسافہ کرنا بھائی، ہاں اپنی بیوی سے سلام اور اپنی بیوی سے مسافہ کرنا بھیا، اس بات کا دھیان رکھنا۔ اب ایک چیز آپ اور سمجھ لو کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل، اور دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اگر کسی دوسرے کے گھر میں اگر جانا ہو تو جانے سے پہلے اجازت لے لو اور پھر سلام کر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنے گھر کے اندر جانا ہے تو سلام کر کے چلے جاؤ، لیکن اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو پہلے اندر جانے کی اجازت لے لو اور پھر سلام کر کے اندر داخل ہو۔ یہ ہے سلام کا معاملہ۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں سر پہ ٹوپی کس کلر کی ہے، ہری پگڑی ہے کہ نہیں، ہری ٹوپی ہے کہ نہیں، اور تم نے وہابی کو سلام دے دیا، یہ تو ہری ٹوپی بھی نہیں لگائے، یہ اپنی جماعت کا نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، ارے لو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا۔ سلام کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، تو سلام کرنا، اس بات کا اہتمام کریں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ۔ سلام کو عام کیجئے۔ سلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی۔ ایک مسلمان سلامتی پھیلانے والا ہوتا ہے، اطمینان پھیلانے والا ہوتا ہے، شانتی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ تو اتنی بہترین دعا دی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں السلام علیکم کے شکل۔ آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، بینائی کم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اپنے ایک شاگرد کو اپنے ساتھ میں روزانہ لے جاتے ہیں مدینہ کے بازار میں، اور وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ ایک دن شاگرد کہنے لگا اے استاذ محترم، آپ روزانہ مجھے بازار میں لے کے جاتے ہو لیکن بازار سے کوئی سامان نہیں خریدتے ہو، جب آپ کو کوئی سامان لینا نہیں ہوتا ہے تو آپ ہمیں لے کر جاتے کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے میرے شاگرد، تم نے بالکل صحیح بات کہی ہے، میں روزانہ بازار جاتا ہوں لیکن بازار سے کوئی سامان نہیں خریدتا ہوں، لیکن کیا تم نے ایک بات پہ غور کیا کہ جب بھی میں کسی کے پاس سے نکلتا ہوں تو اسے سلام کر کے نکلتا ہوں، دکاندار کے پاس سے نکلتا ہوں اسے سلام کرتا ہوں، گراہک کے پاس سے نکلتا ہوں اس کو بھی سلام کرتا ہوں، چھوٹے کے پاس سے نکلتا ہوں یا بڑے کے پاس سے نکلتا ہوں ان کو سلام کر کے آتا ہوں۔ کہا ہاں استاد محترم یہ بات تو میں نے دیکھی ہے۔ کہنے لگے او میرے شاگرد، میں بازار صرف اس لیے جاتا ہوں کیونکہ بازار کے اندر بھیڑ ہوتی ہے، بازار کے اندر بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس بازار اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو مجھے زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا، اور جتنا زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا اتنی ہی زیادہ نیکیاں اللہ رب العالمین نامہ اعمال کے اندر ہمارے لکھتا چلا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہیں، لیکن وہ بھی صرف سلام کرنے کی وجہ سے بازار جایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر بھی جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بار کہا السلام علیکم، 10 نے کیا، ورحمت اللہ بڑھا دیا 20 نے کیا، وبرکاتہ بڑھا دیا تو
30 نیکیاں ہو گئی. اب ادھر سے بھی کسی نے جواب میں اتنا کہہ دیا تو اس کے بنا اعمال کے اندر 30 نیکیاں ہو گئی. جتنا زیادہ سلام کرو گے اتنی زیادہ نیکیاں لکھتی جائیں. تو پہلا کام رد السلام، سلام کا جواب دے. مجھے یہاں پر بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری سنا نہیں سکتا. سلام کے تعلق سے اب آئیے دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں. اسی حدیث کے اندر جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق. میں وہ حق بتا رہا ہوں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کرنا پڑے گا. رشتہ داری سے مطلب نہیں، خاندان سے مطلب نہیں. دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا وعیادت المریض. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کرے، مریض کو دیکھنے کے لیے جائے. اور معاف کیجئے گا اس حدیث کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بیمار ہونے والا آدمی تمہارا رشتہ دار ہو تو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ، تمہارے خاندان کا ہو تو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ. اور اگر تمہارا سسرالی ہے، سسرال کے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ. نہیں، اگر وہ مسلمان ہے، آپ کی بستی کا ہے، آپ کے محلے کا ہے، آپ کی گلی کا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ. اور اگر کوئی آدمی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی. اگر کوئی آدمی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے صبح کے وقت میں جاتا ہے تو شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً. اور اگر وہ شام کے وقت میں مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. غور کیجیے، آج ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہماری مصیبت دور ہو جائے. یہاں 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. صرف ایک کام کر لیجئے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. کون سا کام؟ کسی بیمار کو دیکھنے. اور ایسا نہیں ایک بار بول دیا اور یہ بندہ آیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم نازل فرما دے، ایک بار بول دیا. نہیں، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتوں کی پھر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ وہ فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. سوچیے آپ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو تو کل ہو کے اس کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیں. اور بتاؤں آپ کو، جب دیکھنے کے لیے جاتے ہو نا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ فرشتے تو لگ گئے کام پر، یہ تو کرنے لگے مغفرت کی دعا آپ کے لیے صبح سے شام تک کریں گے. دوسرا کام اللہ کے نبی نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. اور وہ بندہ جتنی دیر تک اس مریض کے پاس میں رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر ٹہل رہا ہے، گویا کہ وہ باغ کے اندر سیر و تفریح کر رہا ہے، سیر سپاٹا کر رہا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغ کے اندر گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے. اللہ اکبر. مریض کو دیکھنے کے لیے گیا، جتنی دیر تک مریض کے پاس بیٹھا گیا اور آنے میں ٹائم لگا اتنی دیر تک گویا کہ وہ جنت کے باغ کے اندر ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا مقام ہے. کس بات کا؟ کس بات کا؟ مریض کو دیکھنے کا. اور اگر نہیں گئے، ارے ہوگا نہیں جائیں گے، غریب آدمی ہے کیوں جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ غریب آدمی ہے اسے مدد کرنا پڑ جائے گی دیکھنے کے لیے جائیں گے. تو امیر آدمی ہوتا تو جاتے، وہ بھی سوچتا ارے دیکھو وہ دیکھنے آیا ہے نا. غریب آدمی کو نہیں جاتے دیکھنے، امیروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا اس کو دیکھنے جاتے ہیں جس سے کاروبار ہو، تجارت ہو، فائدہ ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر عیادت کرنے نہیں گئے، مریض کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے، اس کے مزاج کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا یا ابن آدم مریض تو فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے میں دنیا کے اندر بیمار ہو گیا تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا؟ وہ بندہ جواب دے گا قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنے کے لیے کیسے آتا، تو تو رب العالمین ہے، تیرے بارے میں تو میں نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے، تجھے نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ تجھے کبھی نیند آتی ہے، نہ تو کبھی بیمار ہوتا ہے، تو بیماروں کو مریضوں کو شفا دینے والا ہے، اے اللہ میں تجھے دیکھنے کے لیے کیسے آتا؟ اللہ کا جواب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تیرے محلے، تیری بستی، تیری گلی کے اندر فلاں شخص بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا لوجدتنی عنده، گویا کہ تو میرے پاس میں ہوتا اور گویا کہ تو میرے پاس میں آتا۔ اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا مقام ہے مریض کی عیادت کرنے کا، مریض کو دیکھنے کے لیے جانے کا، تو مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ اب دیکھو یہاں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، مریض کو جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، کون سی دعا؟ لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنی تکلیف اتنے ہی گناہ معاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور مریض کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم بیمار ہو، کئی دنوں سے پریشان ہو، تو یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کے یہ دعا پڑھتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کو اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں اس سے، لیکن ہم لوگ جب مریض کو دیکھنے کے لیے بھی چلے جائیں نا، اول تو ہم لوگ مریض کو فری میں دیکھنے جاتے نہیں ہیں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اول تو ہم لوگ مریض کو فری میں دیکھنے نہیں جاتے، ہم لوگ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں چائے چاہیے، مریض کے پاس میں بیٹھ کے ہمیں چائے چاہیے، ہم مریض کو فری میں بھی نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر بھی ہمیں چائے چاہیے، ناشتہ چاہیے، تو مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اور اگر دیکھنے کے لیے چلے بھی گئے تو وہاں پہ جا کے باتیں دیکھو کیسی کرتے ہیں۔ ایک آدمی گیا تھا دیکھنے کے لیے، کہنے لگا کہ ارے آپ کوئی یہ بیماری لگ گئی، یہی بیماری ہمارے محلے کے اندر بھی ایک آدمی کو لگی تھی۔ مریض سوچتا ہے کہ لگ رہا ہے یہ کوئی دوا بتائے گا کہ وہ کیسے صحیح ہوا، تو وہ پوچھتا ہے ہاں وہ بیمار ہوا تھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ تو کہا یہی بیماری اس کو بھی لگی تھی میرے محلے کے اندر، اور پتہ ہے ایک ہفتے کے اندر ختم۔ اور کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں، وہ جا کے مریض کے پاس کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے آپ بیمار ہو گئے، آپ کو یہ والی بیماری لگ گئی، یہی بیماری تو ہمارے یہاں اس آدمی کو بھی لگی تھی ہماری گلی میں۔ مریض کہتا ہے ہاں پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے ارے اسپتال لے جا رہے تھے راستے میں ختم۔ مریض بھی سوچتا ہے یار اس کو کس نے بلایا، اس سے تو دیکھنے کے لیے نہیں آتا، یہ ایک ہفتے میں ہمیں مار ڈال رہا ہے، وہ راستے میں ہی مار ڈال رہا ہے، اسپتال بھی نہیں پہنچنے دے رہا۔ ایسے لوگ مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کر اچھی باتیں کرنا چاہیے، وہاں جا کے زیادہ اپنے تجربے نہیں بیان کرنا چاہیے، وہاں جا کے اپنا گیان بانٹ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مریض کے پاس جا کے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کو پتا چلا ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آیا کرتا تھا، مدینہ میں یہودی بھی تو رہتے تھے نا، تو ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آیا کرتا تھا، پھر وہ آنا بند کر دیا اس نے، اور وہ آتا تھا، کچھ خدمت کرتا تھا، کچھ کام کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔
اس نے آنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ یہودی بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی وہ بیمار ہے۔ سنو غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ یہودی بچہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے گئے، اس یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ ایک یہودی کو دیکھنے کے لیے چلا جائے، اور ہم کلمہ پڑھ کر ایک مسلمان کو دیکھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا حق کیا ہے؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ پہلا کام کیا تھا؟ سلام کرنا، اور دوسرا کام کیا تھا؟ مریض کی عیادت کرنا۔ تو یہ دو کام یاد ہو گئے۔ چلیے اب تیسرا کام دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اور اگر کوئی مسلمان مر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کے جنازے کے اندر جاؤ، اس کے جنازے کی نماز پڑھو، اس کو قبرستان لے جاؤ، اور قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن بھی کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جنازے میں جانا ہے۔ اس لیے جنازے میں نہیں جانا کہ میرا باپ مرا تھا تو یہ آیا تھا، لاؤ اس کا باپ مر گیا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، یا اس کا باپ مرا ہے تو میں چلا جا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرے گا تبھی تو یہ آئے گا نا، ہم جب اس کے میں نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے میں کیسے آئے؟ یا یہ ہمارے میں آیا تھا، اب اس کی یہاں کوئی مرا ہے تو ہم اس کی یہاں چلے جاتے، نہیں تو برا مانے گا۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہمارا کاروبار اس کی یہاں سے چلتا ہے، بزنس اس کی یہاں سے چلتا ہے، اس کے باپ سے یا بیٹے سے یا بھائی سے ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو یہ برا مانے گا، میرا دوست ہے، نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، اس لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، بدلے کی بھاونا سے نہیں، بلکہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ ہم جنازے میں جائیں گے تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، یہ سوچ کے جانا ہے، یہ سوچ کے نہیں کہ یہ ہمارے میں آیا تھا اس لیے ہم اس کے میں جا رہے ہیں، جانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی ثواب کی امید کر کے جاتا ہے تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ 2 قیرات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ 2 قیرات اس کو ثواب، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا وہاں گھوم کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھنا کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے مدینہ کے اندر، اتنے بڑے بڑے 2 پہاڑوں کے برابر اللہ ثواب لکھ دیتا ہے، کیا کرنے پر؟ کسی کے جنازے میں شامل ہو۔ لیکن آج ہم نہیں جاتے جنازوں میں بھی، اس میں بھی اپنا دیکھتے ہیں کہ اپنے کا ہے کہ نہیں۔ مسلمان ہے جنازے میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، ہم اپنے بھائیوں کے جنازے میں نہیں جاتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق مر گیا، اور منافق بھی کیسا، چھوٹا موٹا نہیں، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، اور اس کا بیٹا جو صحابی ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا کرتا دے دیجئے، کفن کی جگہ پہ آپ کا کرتا پہنا دیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اور اس بات کو بھی غور سے سننا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ اب میں جو بات بتانے والا ہوں اس کو سنیے۔ اگر کبھی کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا اور پھر آپ کو موقع ملا اس کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کا، تو آپ ضرور اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ میں احسان کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے احسان کو فراموش کر دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اس کے احسان کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کبھی مت کریے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جب جنگ بدر کے اندر نبی کے چچا حضرت عباس لمبے قد کے آدمی تھے، گرفتار ہو کر آئے، مدینہ میں ان کو لایا گیا، تو جو بدر پر کپڑے تھے وہ پرانے ہو گئے، پھٹ گئے جنگ کے اندر، تو کرتے کی ضرورت تھی نبی کے چچا کو۔ اب نبی کے چچا حضرت عباس لمبے قد کے آدمی، کسی کا کرتا آ ہی نہیں رہا ہے، تو یہی رئیس المنافقین نے، یہ بھی لمبے قد کا آدمی تھا، اس نے اپنا کرتا اتار کر نبی کے چچا کو دے دیا کہ لو میرا کرتا پہن لو۔ آج جب یہ مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے بدن کا کرتا دے دیا، کیونکہ اس نے نبی کے چچا کو اپنے بدن کا کرتا دیا تھا۔ تو آج نبی نے اس احسان کا بدلہ اس طریقے سے ادا کیا کہ اپنا کرتا اتار کر اس کو دے دیا۔ سمجھ میں آیا؟ احسان اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ ادا کیجئے، اگر آپ کے اندر کبھی طاقت ہو جائے تو۔ احسان فراموشی نہ۔ کرتا لے کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں وہ صحابی رسول پھر سے آ گئے۔ بیٹا صحابی ہے، باپ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا جنازہ تیار ہو چکا ہے، آئیے آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور جب وہاں پر پہنچے، ابھی آپ آگے بڑھ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، حدیث کے اندر آیا فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے دامن کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنا کرتا دے دیا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم آپ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھائیے، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس نے ہمیشہ آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ آپ کی پاک بیوی کے اوپر بھی اس نے بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ اللہ کے نبی کرتا دے دیا کوئی بات نہیں، لیکن جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میرے کرتے کے دامن کو چھوڑ دو، اگر میری نماز، میں اس کی اگر نماز پڑھا دو اور نماز پڑھانے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جائے، تخفیف ہو جائے، تو محمد رسول اللہ کو کیا پریشانی ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ کرتے کے دامن کو چھڑایا، کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا دی۔ آسمان سے اللہ نے وحی نازل فرمائی، قرآن کی آیت اتری، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی، آپ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن رسول ہے، یہ اتنا بڑا نالائق اور گنہگار ہے، اگر آپ اس کی 70 مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ 70 مرتبہ میں تو معاف نہیں کرے گا، لیکن 71 مرتبہ میں اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو میں محمد رسول اللہ 71 مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب غور کیجئے، ایک دشمن کی نماز، پیارے نبی جنازے کی نماز، پیارے نبی 71 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو تیسرا کام کیا بتایا گیا اس حدیث کے اندر؟ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. اور ہم کوئی فری میں تھوڑی جا رہے ہیں، 2 قیراط ثواب بھی تو مل رہا ہے نا. 2 قیراط کتنا ہوتا ہے؟ ابھی بتایا تھا میں نے، 2 احد پہاڑ کے برابر. نیکیوں کی کمی ہے کہ نہیں ہم لوگوں کے پاس؟ ضرورت ہے کہ نہیں نیکیوں کی ہم لوگوں کو؟ اور اگر اتنے سے کام کرنے پر 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب مل جائے تو گھاٹے کا سودا ہے، کتنا فائدے کا سودا ہے. اس لیے اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا کام ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا. آسان کام ہے لیکن بہت مشکل ہم لوگوں نے بنا لی ہے. سلام کا جواب دینا، مریض کو دیکھنے جانا، کوئی بیمار ہو جائے تو مریض کو دیکھنے جایا کرو، ٹھیک ہے نا. اور وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہ 1 ہفتے میں ختم ہو گیا، اسپتال لے جا رہے تھے راستے میں ختم ہو گیا، یہ سب باتیں مت کرنا وہاں بیٹھ کے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا. اور تیسرا کام اتباع الجنائز، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں چلے جائیں. چوتھا کام اس حدیث کے اندر بیان کیا، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور اگر کوئی مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا. آج ہمارے یہاں بھی دعوتیں آتی ہیں، ہمیں بھی لوگ دعوتوں پہ بلاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دعوت دینے والا ہے کون، امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، اسی حساب سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. امیر آدمی نے اگر دعوت کی ہے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے ہاں ہم پہنچ جائیں گے. کہاں پر پہنچنا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے، ہمیں یہ بتا دیجیے، ہم پہنچ جائیں گے. آپ فکر مت کیجیے، ٹائم سے پہلے ہم آپ کے یہاں پہنچ جائیں گے. یہی تو کرتے ہیں نا. اگر کسی امیر کے یہاں سے دعوت آ جائے تو، اور اگر کسی غریب نے دعوت کی ہے تو ہمارا جواب اس طریقے سے ہوتا ہے ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے پہنچ. یہ جواب ہوتا ہے، کوشش کریں گے پہنچنے کی. یہ غریب کیا سے. اور امیر نے بولا ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا. آپ کو اگر کوئی امیر صحابی بھی دعوت پہ بلاتا آپ جاتے، اور اگر کوئی غریب صحابی بھی آپ کو دعوت پہ بلاتا تو آپ جاتے. اور اگر دعوت پہ بلانے کے بعد وہ صحابی زمین پر بٹھالتا تو پیارے نبی زمین پر ہی بیٹھ جاتے. اور اگر پیارے نبی کو کوئی روکھا سوکھا بھی کھلاتا تو وہ بھی آپ کھا لیتے، لیکن اس صحابی کا دل رکھ لیتے کیونکہ یہ میرا صحابی ہے اور اس نے میری دعوت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ سوچ کر ایسا کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ غریب آدمی ہے کہاں بٹھا لے گا، کیا کھلائے گا، چھوڑو ہم نہیں جاتے ہیں. اور امیر آدمی ارے اس کے یہاں نہیں جائیں گے، یہ برا مان جائے گا، یہ برا مان جائے گا اس میں. اور میرے بھائیو، امیر کی اور غریب کی دعوت کا فرق جانتے ہو؟ اگر ایک امیر آدمی آپ کو اپنی دعوت پہ بلاتا ہے، آپ اس کی دعوت پر چلے گئے، آپ پہنچے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، آپ کے اوپر غصہ ہوا، کہنے لگا ارے میں نے تو تمہیں 10 بجے بلایا تھا، تم ابھی آ رہے ہو، چلو یہ پانی کا جگ پکڑو، پانی لے کر آؤ، سب کو پانی پلاؤ. یہ بہت خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کا موقع ملا. اور وہی غریب آدمی جس کی دعوت میں ہم جانا نہیں چاہتے، جس کے بلانے پہ ہم جانا نہیں چاہتے، وہ غریب آدمی جب دعوت کرتا ہے تو جس کپڑے سے وہ اپنے چہرے کو پہنچتا ہے اسی کپڑے سے وہ کرسی کو صاف کر کے آپ کو اس کرسی پہ بٹھاتا ہے. لیکن ہم اس کی دعوت میں نہیں جانا چاہتے، ہم امیروں کی دعوتیں ڈھونڈتے ہیں. تو دعوت کوئی بھی کرے اس کی دعوت میں شامل ہو جائے. اب یہاں ایک پریشانی یہ ہے، مان لو ایک ہی دن میں 2 لوگوں نے دعوت کر دی، اب کیا کرو گے؟ اب کس کیا جاؤ گے؟ تو جس نے پہلے بلایا ہے آپ اس کیا چلے جاؤ، اور جو بعد میں آیا ہے اس سے یہ کہہ دو کہ بھائی دیکھو مجھے تمہاری دعوت منظور ہے، میں دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میں آ نہیں پاؤں گا. اس لیے نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میری دعوت تم سے پہلے ایک صاحب اور اسی دن کر گئے ہیں، آپ اس کو بتا دو تاکہ اس کو برا نہ لگے کہ یار یہ ہمارے یہاں نہیں آئے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں نہیں آئے ہم ان کے نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہم ان کو نہیں بلائیں گے، یہ بہت چلتا ہے اپنے. تو بتا دو اس کو، یا ایسا کرو ایک کیا دوپہر میں چلے جاؤ، ایک کیا شام کو چلے جاؤ، یا ایسا کرو اپنے گھر کے آدھے لوگوں کو ایک جگہ بھیج دو اور آدھے لوگوں کو دوسری جگہ بھیج دو، لیکن دعوت کو قبول کرو. یہ مت کہو ہم نہیں آئیں گے، اس سے یہ کہو
ہمیں آپ کی دعوت منظور ہے، قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ یہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کیا۔ اور پانچویں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور اگر ایک مسلمان کو چھینک آئے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان کے اوپر ضروری ہے، حق ہے کہ وہ اس الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ کہنا پڑے گا، اور یاد نہیں ہے تو یاد کر لو، چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اور الحمدللہ کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا، یہاں کا تو معاملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جب چھینک آتی ہے نا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی نہیں، مسلمانوں کی چھینک آتی ہے نا، تو الحمدللہ کہنے کے بجائے جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سوری، سوری۔ ارے یہ کیا ہے یار، سوری کیا ہوتا ہے؟ سوری بول رہے ہیں، الحمدللہ بولو بھائی، اسلام کا حکم ہے الحمدللہ۔ اصل میں پریشانی کیا ہے، لوگ جب چھینک آتی ہے نا تو اس کو سمجھتے کہ یار یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو سوری بولتے ہیں۔ چھینک اللہ کو پسند ہے، اور یہ جو جمائی آتی ہے نا، جمائی، او بھائی، یہ جو منہ کھول کے یہ جو کرتے ہیں نا، یہ اس کو جمائی آتی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جمائی پسند نہیں، چھینک پسند ہے اللہ کو۔ اور جس نے سوری بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کو پسند نہیں کر رہا ہے، اس لیے تو سوری بول رہا ہے۔ تو جس چیز کو، جو چیز اللہ کو پسند ہے، وہ تو کون ہوتا ہے ناپسند کرنے والا؟ وہ سوری بول رہا ہے۔ اچھا ایک بات پہ غور کیجئے، میڈیکل سائنس آج کی کہتی ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو اس کے اندر کے کچھ گیس، کچھ ہوا ہوتی ہے جو باہر کی طرف نکلتی ہے، اس کی اسپیڈ 1 گھنٹے میں 80 میل، 80 میل، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اس گیس کی، اس ہوا کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں 80 میل کی دوری کا سفر اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں نکلتی ہے۔ 80 کلومیٹر نہیں کہہ رہا ہوں، 80 میل کی اسپیڈ کے ساتھ میں نکلتی ہے۔ آپ سوچو، آپ 80 میل کی اسپیڈ سے اگر کوئی گاڑی چلائے تو کتنی اسپیڈ ہوگی اس کی؟ 80 میل کی اسپیڈ ہوتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس نے بتایا کہ اگر وہ ہوا جو ناک کے ذریعے سے باہر نکلی ہے، اگر وہ کانوں کی طرف چلی جائے تو آدمی بہرا ہو جائے، آنکھوں کی طرف چلی جائے تو آدمی اندھا ہو جائے، دماغ پہ پہنچ جائے تو نس پھٹ جائے، دل پہ پہنچ جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اتنی تیز اس کی اسپیڈ ہوتی ہے۔ اب وہ ناک کے ذریعے سے اللہ نے صحیح سلامت طور پر آپ کے نکلوا دی تو بھیا الحمدللہ تو بنتا ہے نا؟ نہیں بنتا ہے؟ آپ اس میں بھی الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ اور مان لو اللہ نہ کرے وہ ہوا ناک کے نکلنے کی بجائے وہ کہیں اور سے نکلتی، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا، دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے، یہ کبھی رکتی نہیں ہے، لیکن جب چھینک آتی ہے تو اس وقت سیکنڈ نہیں، نینو سیکنڈ، سیکنڈ کا جو 100واں حصہ ہوتا ہے اس کو نینو سیکنڈ کہتے ہیں، اتنی دیر کے لیے ہارٹ بیٹ بھی بند ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک ہے یہ ہوا جو نکلتی ہے باہر۔ اور ایک بات اور بتاؤں گا، یہ ہوا جو نکلتی ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی اسپیڈ اتنی۔ اچھا آپ گاڑی چلاتے ہیں، جب میں عام سی بات کرتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے گاڑی ایکسیلیٹر گھما رہے ہیں، گاڑی بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ میں جا رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ ہوا اتنی تیزی کے ساتھ آنکھوں میں لگتی ہے کہ آنکھ کھولنا مشکل پڑ جاتا ہے، لوگ چشمہ لگاتے ہیں، پھر ہیلمٹ لگاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگ تو گاڑی چلاتے ہیں نا، ہے نا؟ گاڑی کی جب بہت اسپیڈ ہو تو آنکھ کھلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھینک کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے